السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، عارف نظامی صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ نظامی صاحب، آپ کا پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب نے، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، اس کے علاوہ چیئرمین ہیں سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن ڈیفنس کے۔ بہت شکریہ مشاہد صاحب، آپ کے وقت کا آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کو بالآخر ضمانت مل گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں آج افسوسناک واقعہ ہوا، دھماکہ ہوا۔ جو ابتدائی رپورٹ آ رہی ہے، ذرائع سے جو رپورٹ ہو رہا ہے کہ ممکنہ طور پہ ایک گاڑی میں یہ بارودی مواد رکھا گیا تھا اور بعد میں اس کو اڑا دیا گیا۔ 3 لوگ جان سے گئے، 24 کے قریب زخمی ہیں۔ نظام صاحب، یقینی طور پہ قابل مذمت ہے یہ آج جو ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے جو اس وقت خطے کے حالات ہیں، بالخصوص افغانستان کے۔ نظامی صاحب سینیٹر لنزے گرام ہیں، ریپبلکن سینیٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ بڑا حیران ہوں کہ ابھی تک جو بائیڈن نے آن بورڈ نہیں لیا عمران خان کو انخلا سے متعلق، اور یہ بہت بڑی تباہی ہے کہ اگر پاکستان کو یا عمران خان کو آپ آن بورڈ نہیں لیتے ہیں تو امریکہ کے اندر سے بھی اب یہ جو انخلا ہے اس کی پراسراریت پہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ معقول بندوبست نہیں کر سکا امریکہ افغانستان سے نکلنے کے لیے؟ نظامی صاحب، لنزے گرام کی جو سٹیٹمنٹ ہے، معقول بندوبست جو بائیڈن کو اور امریکہ کو کرنا پڑے گا افغانستان سے نکلنے کے لیے، اور یہ آوازیں بات یہ ہے کہ جی آپ ان کو اڈے نہیں دے رہے، آپ اور ان کی امریکہ کی فرمائشیں پوری نہیں کر رہے۔ سی آئی اے کے چیف جو ہے وہ آئے تو وہ ان کی ملاقات کروا دی آئی ایس آئی کے چیف سے۔ ذمہ داری تو لی نہیں حکومت پاکستان نے امریکہ کی اپنے ذمہ، تو پھر بائیڈن جو ہے پاکستان کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور خان صاحب کو بھی۔ بائیڈن جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ پوری طرح واقف ہیں اس خطے کی اور افغانستان کی سیاست سے۔ کیوں شاہ صاحب، کیا حال ہے آپ کا کیا خیال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے عارف صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ اور میرا خیال میں بڑے انٹرسٹنگ دور میں ہم گزر رہے ہیں آج کل۔ ابھی تو میرا خیال میں بائیڈن صاحب بہت مصروف ہیں، وہ نئی سر جنگ کی جو تیاری کر رہے ہیں، تو وہ ریکروٹمنٹ مشن میں تھے، ابھی ریکروٹ کر رہے ہیں ممالک کو چین اور روس کے خلاف۔ کبھی وہ G7 گئے، کبھی نیٹو گئے، کبھی کوارڈ کا میٹنگ کی، تو ابھی تو اس میں ان کی توانائی اور ان کی سارا فوکس وہ اس کے حوالے سے ہے۔ تو افغانستان میں تو وہ جنگ ہار چکے ہیں، اور انہوں نے وہی کیا جو 1989 میں کیا، گند بھی کیا، گڑبڑ بھی کی، اور اپنی ناکامی اور نالائکی کا ملبہ ہم پر ڈالنا چاہتے ہیں اور وہاں سے بھاگے ہیں۔ تو ان سے تو خیر کی توقع نہ رکھیں اب، نہ افغانستان کے عوام نہ پاکستان کی۔ جی ٹھیک۔ مشاہد صاحب، یہ بھی بتا دیں، جو پاکستان نے اپنی پالیسی کو کلیئر کیا ہے، اب اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اگر اب امریکہ دوبارہ رابطہ بھی کرتا ہے تو اس کی اپروچز کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں جی، یہ مجھے بڑی عجیب بات سمجھ آتی ہے کہ سارا رول پاکستان کا ہے، سارا کردار پاکستان کا ہے۔ ہم نے ان کو، افغان طالبان کو، امریکہ کے کہنے پر، امریکہ کے مدد مانگنے پر ان کی امداد کی، ان کو ٹیبل پر لے کے آئے۔ اس کی وجہ سے امریکہ نے ایک معاہدہ بھی کیا 29 فروری کو 2020 کو، اور ابھی سارا محور لگتا ہے ہماری خارجہ پالیسی کا یہ ہے کہ جی ہمیں کوئی ٹیلی فون کال آئے گا۔ میں کل سن رہا تھا CNN میں صدر ایران ڈاکٹر ابراہیم رئیسی جو نو منتخب صدر ہیں، ان کا پریس کانفرنس، ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ صدر بائیڈن سے ملیں گے؟ انہوں نے کہ 2 ٹوک جواب دیا کہ میں نہیں ملوں گا، کیونکہ انہوں نے انحراف کیا ہے، وعدہ خلافی کی ہے، میں نہیں ملوں گا۔ ہمیں کیا پرابلم پڑی ہے کہ وہ ان کے فون کال کا انتظار ہو رہا ہے یا بائیڈن یہ کریں گے؟ امریکہ کو اس وقت پاکستان کی زیادہ ضرورت ہے بنسبت پاکستان کو امریکہ کی۔ وہ خود پھنسا ہوا ہے، وہ خود تنہا ہے اس خطے میں، اور ان کی ساری پالیسیز جو مسلم دنیا کے حوالے سے تھی وہ فیل ہو چکی ہیں۔ اب وہ اپنی ایک اور پالیسی کی طرف چل پڑا ہے، تو ان کو چلنے دیں، ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ ہم ماضی کی غلطیاں نہیں دہرا سکتے، نہ ہم کو اڈے دے سکتے ہیں، نہ CIA کو کوئی رول دے سکتے ہیں کہ ہمارا استعمال کرے سرزمین، نہ CPEC کے ہم سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں، نہ ہندوستان کی بالادستی مان سکتے ہیں، نہ کشمیر پر ہندوستان کا غاصبانہ قبضہ مان سکتے ہیں۔ تو یہ بنیادی ایشوز پر تو ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ باقی امریکہ اگر چاہتا ہے اور کوئی چیز تو وہ بتا دے، لیکن کم سے کم وہ افغانستان میں تو کچھ ماضی کی غلطی نہ دہراتا، لیکن امریکہ نے وہی کیا جو ہمیں توقع تھی ان سے، کہ ایک دن امریکہ بھاگے گا اور پیچھے بھی نہیں مڑ کے دیکھے گا کہ کیا ہوا۔ شاید وہ کارڈن رن تو کر رہے ہیں امریکہ والے، لیکن پھر وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں جو تاریخ میں پہلے طور کنڈیمڈ بائی ہسٹری ٹو کمٹ دا سیم مسٹیکس۔
یہ دیکھ لیں کہ ان کو یہ شرم نہیں آتی کہ جو 18,000 افغانستان کے انٹرپریٹرز ہیں، ترجمان ہیں، جنہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے امریکی فوج کی یا امریکی حکومت کی یا امریکی سفارت خانے کی خدمت کی، ان کی فیملیز کو ان کو ویزے کا جو وعدہ کیا گیا تھا امریکہ کے ویزے گرین کارڈ انٹر کرنے کا، وہ بھی نہیں دے رہے. ابھی ان کے لیے وہ منٹ سماجت کریں کہ ہمارا کیا بنے گا، کیا حالات ہوں گے. تو بڑا ایک اخلاقی لیول پر بھی بڑا فیلئر ہے. اب امریکہ کی زبان کون تسلیم کرے گا، کون مانے گا ان کی بات؟ جی ٹھیک ہے، مشاہد صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد یہیں سے افغانستان سے متعلق کریں گے. آپ نے ایران کا بھی ذکر کیا اور مودی صاحب بھی APC بلا رہے ہیں، کشمیر کے لوگوں کو بلا رہے ہیں اور اس معاملے پہ وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی امریکہ میں جو ایک طرح سے ان کی پسپائی ہے. طالبان نے جو ایک پچھلے 1-2 دن میں تاجکستان سے متصل جو بارڈر ہے اس پہ جو افغان فورسز ان کو شکست دی. ہاں جی، طالبان کا واقعہ 50 ڈسٹرکٹ پہ انہیں حاوی ہو گئے، قبضہ کر لیا بالکل، اور وہ سرنڈر بھی کر رہی ہیں ان کی فوجیں بالکل ایسے افغانستان کی جو نام نہاد جو فورس ہے. تو صورتحال تو طالبان جو ہیں دے آر ان دی ایکسٹینڈی سی جی، اور پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ نہ وہ بگاڑنا چاہتا ہے ان سے، نہ ہی وہ مجبوریاں امریکہ کی وجہ سے تو جپی ڈال سکتا ہے. تو یہ پوچھتے ہیں مشاہد صاحب سے کہ میرا تو خیال ہے جو عمران خان صاحب نے انٹرویو دیے ہیں 2-4 اور مضمون لکھا واشنگٹن پوسٹ، باتیں تو شاہ صاحب ٹھیک کی ہیں. انہوں نے وہاں سوائے وہ خواتین کے فیلڈ میں چلے گئے، وہ جو لباس والا معاملہ، لباس والا اور ریپ والے ایشو پہ، وہ تو الگ مسئلہ ہے. لیکن ادروائز تو بائی اینڈ لارج تو ہی از آن دا بین آن دا پاکستان کی لائن کے مطابق ہی بات کرتے رہے وہ. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ پاکستان کا ایک درینہ قومی موقف ہے، چاہے خاکی ہو یا مفتی ہو یا حکومت ہو یا حزب اختلاف ہو، کہ پاکستان کسی صورت میں اپنی سرزمین کو امریکہ کو استعمال نہیں کرنے دے گا. افغانستان کے خلاف یا کسی اور ملک کے خلاف، خاص طور پہ فوجی اڈے کا مسئلہ ہو، CIA آپریشنز کا مسئلہ ہو یا اور کوئی پرائیویٹ ملٹری کانٹریکٹرز کا مسئلہ ہو جو ماضی میں ہوتا رہا، اب اجازت نہیں دیں گے. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ نے یہ اس کے لیے قرارداد بھی پاس کی تھی، جو میں نے خود ڈرافٹ بھی کی تھی. رضا ربانی صاحب کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے 12 اپریل 2012 کو، اور اس میں واضح موقف تھا کہ ٹرمز آف انگیجمنٹ کیا ہوں گے سلالہ کے بعد. اور اس میں یہ بالکل اس کو رول آؤٹ کرتے ہیں، کیونکہ امریکہ کی جنگ آگے لڑتے ہوئے ہمیں نقصان ہوا. اب تو بالکل ہی امریکہ وہاں سے بھاگ بھی رہا ہے، اور پھر بھی وہ چاہتا ہے کوئی نظر رکھنا افغان طالبان پر نہیں، وہ ہمارے پر، چین پر، ایران پر، روس پر. تو یہ کام ہم نہیں کر سکتے اور ممکن نہیں، ہمارے قومی مفاد میں نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پوٹن نے وسطی ایشیا کے جو ممالک ہیں، خاص طور پہ ازبیکستان، تاجکستان اور کرغزستان، ان کو بھی کہہ دیا ہے کہ امریکہ کو کوئی اڈے نہ دو وسطی ایشیا میں بھی. تو میرے خیال میں وہ راستہ بھی انہوں نے بند کر دیا ہے. تو باقی امریکہ کے لیے آپشنز لمیٹڈ ہیں، اور جو کٹ اینڈ رن پالیسی جو عارف صاحب نے فرمایا تھا وہ واضح ہو گئی ہے. امریکہ کو افغانستان کی اب کوئی پرواہ نہیں کہ کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا. اب وہ تھوڑا بہت فیس سیونگ کہہ لیں، فارمیلٹی کہہ لیں. کل ہے جمعہ، ان کو بلایا ہوا ہے فرائیڈے کو، انہوں نے اشرف غنی صاحب کو اور ڈاکٹر عبداللہ کو ایک تھپکی دینے کے لیے کہ جی ہم آپ کو امداد دیں گے، ہم یہ کریں گے. لیکن اگر 20 سال کے بعد $2 کھرب خرچ کرنے کے بعد، اتنا پیسہ ضائع کرنے کے بعد کچھ نہیں ہو سکا، تو اب کیا رہ گیا ان کے پلے جب ان کی فوج بھی وہاں سے انخلا کر رہی ہے. اچھا مشاہد صاحب، ہماری ہینڈلنگ جو ہے اس میں شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ بڑے سنگل آؤٹ ہو رہے ہیں. میڈیا میں بڑا کرٹیسزم آ رہا. آج میں کسی اخبار میں مضمون بھی پڑھ رہا تھا، بڑا اسکیتھنگلی ان کے خلاف تھا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہی ٹاکس ٹو مچ، اور ہمارے فارن منسٹر کو ذرا کم گفتگو کرنی چاہیے، اور وہ اس کو اپنے پیر جو ہیں وہ 2 کشتیوں میں نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ یا ملکی سیاست کرے یا وہ غیر فارن پالیسی کنڈکٹ کرے. تو یہ واقعی مثلاً یہ اسامہ بن لادن والی بات جو ہے کہ ان کو انہوں نے
انکار کر دیا کہ ہی از دہشت گرد کہنے سے انکار کر دیا، اگرچہ دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہید بھی نہیں انہوں نے کہا ان کو. تو یہ قریشی صاحب پھر ادھر ترکی کے معاملے میں بڈا اڑا رہے ہیں، ہر معاملے میں وہ بول رہے ہیں. تو یہ کوئی اوور ڈو نہیں کر رہے کوئی اس معاملے کو؟ میرے خیال میں یہ پاکستان میں اس موجودہ دور میں وہ پوزیشن بھی ذرا بڑی مشکل پوزیشن ہے ایک فارن منسٹر کی. اٹس ڈیمڈ اف یو ڈو اینڈ ڈیمڈ اف یو ڈونٹ. دیکھیں نا، ایک طرف تو پاکستان کے بارے میں تابر توڑ حملے ہو رہے ہیں، کچھ لوگ الزامات بھی لگا رہے ہیں افغانستان کی طرف سے ان کی، اور خاص کر ان کی قیادت کی طرف سے کچھ بڑی سخت لہجے میں بھی بات ہوئی. اور دوسری طرف سے ایک ادھر ہماری سچویشن ہے، امریکہ کی بھی ہے، اور افغانستان کے جو یہ، اور یہ نان ایشوز کی بات ہے، وہی اسامہ بن لادن ایک زمانے میں CIA کا بڑا ہیرو تھا، امریکہ کا بڑا ہیرو تھا، تو وہ اس وقت خیر میں نان ایشو سمجھتا ہوں. لیکن بیسیکلی بات پلس ان کا ایک پولیٹیکل ہیٹ بھی ہے، تو ایک مشکل پوزیشن ہے. لیکن میری صرف یہ ایڈوائس ہوگی کہ وزیر خارجہ کو محتاط رہنا چاہیے اور ہر بیان کا جواب نہیں دینا چاہیے. جو بیان آئے وہ اپنا کام کریں، اپنا پالیسی اسٹیٹمنٹ دیں ایٹ ہائی پولیٹیکل لیول. اور باقی جو نیچے ترجمان کافی ہیں ہمارے ماشاءاللہ اس حکومت کے، تو وہ ترکی بترکی وہ جواب دے سکتے ہیں اگر کوئی افغانستان سے کوئی بیان آئے یا کسی اور طرف سے بیانات. تو بیانات کی تو وہ ہے نا ہمارا ایک کلچر کا حصہ بن گیا ہے. وہ تو دیتے نہیں، ہر آدمی جو ہے اٹس فری فار آل، ہر آدمی ترجمان ہے حکومت. اور یہ تو ہمارا کلچر میں نہیں تھا. میں بھی وزیر اطلاعات رہا ہوں، آپ بھی وزیر اطلاعات رہے ہیں، تو ہم تو صرف پالیسی بیانات دیتے تھے. ہم نے کبھی کسی کا جواب نہیں دیا یا کسی کو ٹٹ فور ٹیٹ نہیں کیا. ہم تو دیتے تھے جو پاکستان کا موقف کیا ہے یا حکومت پاکستان کا موقف کیا ہے یا اوور آل کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ کیا ہے. تو یہ تو جو آج کل وہ 24/7 میڈیا، سوشل میڈیا بھی ہے، ٹیلی ویژن چینلز بھی ہیں، تو اس میں میرے خیال میں وہ کہتے ہیں نا پک یور بیٹلز، کون سی آپ نے فوکس کرنا ہے اور اس میں کیا بات کرنی ہے. اب یہ بتائیے اٹس اے ڈیفیکلٹ جاب، اٹس ناٹ ایزی، سو آئی کین انڈرسٹینڈ ہز پریڈیکمنٹ. ہاں، یہ جو کمیٹیاں بنی ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹی، اب آپ میں ڈیفنس میں چلے گئے آپ، اور پہلے فارن ریلیشنز کمیٹی تھی آپ کے پاس، تو یہ تبدیلی کیوں آئی؟ یہ پیپلز پارٹی کے تھے کہ بامی اتفاق راہ کے رہے سے، یا آپ سے چھین لی گئی ہے؟ نہیں، وہ اس میں بھی ہم فورن افیئرز میں بھی ہم دفاع کرتے تھے پاکستان کے قومی مفاد کا، اور ادھر بھی ہم دفاع کریں گے پاکستان کے قومی مفاد کا. تو میں ابھی بھی ممبر ہوں خارجہ امور کمیٹی کا، اور ویسے تو ڈیفنس میں تو قومی سلامتی بھی آتی ہے، تو اوور آل ہمارا رول وہی رہے گا. کوئی ایسی بات نہیں، یہ انٹرنل سواپ ہوتا رہتا ہے اور اس میں کوئی ایسا چیز نہیں ہے. اور ڈیفنس کا ایک بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے نیشنل سیکیورٹی، جس میں فارن افیئرز از اے ویری کی کمپوننٹ. جی شکریہ مشاہد حسین سید صاحب. آپ کا ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ ذکر کریں گے معیشت کا بھی، اور بالخصوص پاکستان کی ایکسپورٹس کا، اور یہ بھی ذکر کریں گے کہ بہت سی اجناس جو ہم ایکسپورٹ کرتے تھے اس کے امپورٹر کیسے بن گئے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے برکان سعید صاحب نے، چیئرمین ہیں پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن کے. بہت شکریہ برکان صاحب آپ کے وقت کا. اس کے ساتھ ساتھ سید احمد صاحب ہیں، چیئرمین ہیں پرائم منسٹر کی ٹاسک فورس آن IT کے. بہت شکریہ احمد صاحب آپ کا. آپ سے گفتگو کریں گے. نظامی صاحب، یہ دونوں معزز شخصیات آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. بنیادی طور پہ پاکستان کسی زمانے میں گندم بھی ایکسپورٹ کرتا تھا، پھر چینی بھی ہم کرتے تھے، لیکن انفارچونیٹلی اب ہم وہ امپورٹ کر رہے ہیں. حکومت کہہ رہی ہے کہ ایکسپورٹ سیکٹر میں ہم نئے دروازے کھول رہے ہیں، اور بار بار IT کا جو شعبہ ہے اس کی ایکسپورٹس کو لے کے ذکر ہوتا ہے. لیکن اگر اس ریجن میں دیکھا جائے نظامی صاحب، تو اس بجٹ میں جو پرپوز کیا گیا ہے IT کے شعبے کو لے کے، وہ انفارچونیٹلی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس کے برعکس ہے. وہ نظر انداز کر دیا گیا بالکل. جی، ایکسپورٹس بڑھانے کے کہا پورا نہیں ہو سکتا ان کا. 10 ارب تک پوٹینشیل ہے جی یہ IT کی ایکسپورٹ کا. تو لیکن IT کو پرائم منسٹر صاحب بہت پروموٹ کر رہے ہیں. ڈیجیٹل ریولوشن ہو رہی ہے، اور وہ اور گراؤنڈ ریئلٹی ذرا مختلف ہے بجٹ میں جو سامنے آئی. یہی کہہ رہے ہیں نا. جی بالکل ایسے، بالکل ایسے. برکان صاحب سے بھی نظامی صاحب مزید جان لیتے ہیں
کتنا یہ خوش ہیں؟ عارف صاحب نے بات تو کر ہی دی ہے کہ بات جو ہے وہ بڑی ہے کافی، اور بات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عارف صاحب نے یہ بتا دیا ہے کہ جی انڈسٹری کو جتنی باتیں ہو رہی ہیں اس لیول کے انسینٹیوز نہیں دیے گئے. اور میرا خیال ہے ایک پرابلم یہ ہے ہماری کہ ہمارے پاس کسی سیکٹر کی کوئی پالیسی نہیں ہے. یہ ہمارا بہت بڑا ایشو ہے. اچھا پالیسی ہو بھی تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب ہم آئی ایم ایف جیسے اداروں کے ساتھ نیگوسیشن میں جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے آئی ٹی کو ایگزمپشن دی ہوئی ہے اس کو ختم کر دیں، تو وہ اس کو اسی وقت جو ہے وہ انہوں نے سب سے پہلے آئی ٹی سیکٹر کو اس دفعہ جو انہوں نے آئی ایم ایف کے سامنے مانا کہ جی آئی ٹی سیکٹر کی ایگزمپشن ختم کر دیں، تو انہوں نے سب سے پہلے آئی ٹی سیکٹر کی ایگزمپشن ختم کر دی. جبکہ بنگلہ دیش نے اس سال مزید آئی ٹی کے اندر جو سب سیکٹرز ہیں ان کو ایگزمپشن دے دی، فری لانسرز کو انہوں نے ایگزمپشن دے دی، اور ہم نے الٹا کیا کیا کہ ہم نے فری لانسرز پہ 1% ٹیکس لگا دیا. تو بات بالکل صحیح ہے کہ جو ریجن ہے، اگر آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں ہمیں کہ جی آئی ٹی کی ایکسپورٹس پچھلے 20 سال میں کیوں نہیں بڑھی، تو آپ انڈیا، بنگلہ دیش، فلپینس کو دیکھیں، وہاں پہ گورنمنٹس نے بے پناہ بینیفٹس دیے ہوئے ہیں. ہم یہاں پہ آج تک ایک اسپیشل اکنامک زون یا آئی ٹی کی ایک زون نہیں بنا سکے 20 سال میں. اور یہ جو سیکٹر گرو کیا وہ اسی وجہ سے گرو کیا کہ ایک گورنمنٹ نے انکم ٹیکس ایگزمپشن کی چھوٹ دی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ہمیں بڑا فائدہ یہ تھا کہ ہم ایف بی آر اور اس طرح کے معاملات سے بچے رہتے تھے. ہم ریٹرنز وغیرہ سب فائل کرتے تھے، سب چیزیں رجسٹر کرتے تھے، لیکن کیونکہ ایک چھوٹا سیکٹر تھا تو ہمارے پہ نظر نہیں تھا. اب ہم بڑے ہونا شروع ہوئے ہیں تو ہمیں بھی ٹارگٹس کے لیے ٹارگٹ کر لیا گیا ہے کہ ان سے ٹارگٹ پورے کیے جائیں، اور بینیفٹ تو آلریڈی کوئی تھے ہی نہیں. تو اگر گورنمنٹ کو اس سیکٹر کو گرو کرنا ہے تو ایک سیریس ایفرٹ کرنی ہوگی اور ورلڈ سے آگے جانا ہوگا، اور پراپر آئی ٹی انڈسٹری کے ساتھ مل کے پوری دنیا میں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے یہ ڈسکشن کی جاتی ہے کہ آپ کیسے گرو کریں گے یا آپ کس طرح جو ہے وہ نیکسٹ لیول پہ جائیں گے. ملیشیا نے بھی اسی طرح کیا، ساؤتھ کوریا نے بھی اسی طرح کیا. ان کے پرائم منسٹر خود بیٹھتے تھے، اسٹیک ہولڈرز کو انوالو کرتے تھے. ہماری یہاں پہ انوالومنٹ آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہے. ہم آئی ٹی منسٹری کے ساتھ انوالوڈ ہیں جس کی سٹینڈنگ تو ہے، لیکن انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے. برکان صاحب آپ کی بات آگئی. سید احمد صاحب جو ہیں وہ اسٹیک ہولڈر ہیں، پرائم منسٹر کی جو ٹاسک فورس ہے آئی ٹی پہ اس کے چیئرمین ہیں، ظاہر ایڈوائز کرتے ہیں نظامی صاحب ریلیونٹ منسٹریز کو. ہاں ان سے یہ پوچھنے والی بات ہے کہ یہ $10,000 تک کہتے ہیں پہنچائی جا سکتی ہے ایکسپورٹ آئی ٹی کی، اس وقت کتنی ہے؟ اور اس میں بجٹ میں کوئی ریلیف بھی دیا گیا کہ نہیں آئی ٹی کو؟ جی سید احمد صاحب. جی پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آئی ٹی میں اگر پچھلی گورنمنٹس میں ٹھیک طرح سے فوکس کیا جاتا تو اس وقت پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس $30 ارب ہونی چاہیے تھی. انڈیا کی اس وقت ایکسپورٹ $150 ارب ہے، مگر اس وقت ہم صرف $2 ارب ایکسپورٹس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. مگر یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ انڈیا کی اکنامک پاور بنانے میں آئی ٹی سیکٹر کا جو رول ہے، فلپینس اور ایون ڈیولپ ورلڈ آپ سروس سیکٹر کو دیکھتی ہے، اور پاکستان میں سروس سیکٹر ایکسپورٹس میں آئی ٹی کا جو رول ہے وہ 30% آف سروس سیکٹر ایکسپورٹس آئی ٹی انڈسٹری کر رہی ہے. اس حوالے سے پہلی دفعہ یہ ہوا اس گورنمنٹ میں کہ انہوں نے پرائیویٹ اسٹیک ہولڈرز کو کلوزلی اپنے ساتھ انوالو کیا. پرائم منسٹر ٹاسک فورس بھی بنائی، وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی. اور فرسٹ ٹائم ایور پرائم منسٹر نے نوٹس لیا، اینڈ پرائم منسٹر نے سمجھا آج سے پہلے ہمیں پرائم منسٹر لیول پہ پیٹرنائزیشن نہیں مل سکی آئی ٹی انڈسٹری کو. اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ کچھ بہت بڑے منصوبے، جیسا کہ ہم نے ایک پوری اسٹریٹجی پروپوز کی گورنمنٹ کو اور پرائم منسٹر نے اس کو پھر آگے ایگزیکیوٹ کروایا. اسپیشل ٹیکنالوجی زونز کا اعلان کیا اور اتھارٹی بنی، اور کافی کام بہت اچھے اسٹیٹ بینک نے کیے، ایس سی سی پی نے کیے. مگر انفارچونیٹلی یہ جو ریکارڈ گروتھ اس سال آپ کو نظر آئے گی 75%، 1.2 بلین سے $2 بلین انڈسٹری گرو کر گئی. یہ کچھ انفارچونیٹلی عالمی طاقتیں بھی ہیں، وہ بھی دیکھتی ہیں، اور اس وقت کیونکہ ان کا بھی اپنے ایجنڈاز ہیں. وی بلیو کہ یہ $10 ارب $20 ارب آئی ٹی انڈسٹری ڈیلیور کر سکتی ہے. مگر اس کے لیے پھر اور ونس یہ آپ کو ایکسپورٹس ہو جاتی ہے تو پھر آئی ایم ایف اور ان قرضوں کی ضرورت نہیں. انفارچونیٹلی کچھ ایسی طاقتیں ہیں، انٹرنیشنل پریشرز ہیں، آئی ایم ایف جیسے ادارے ہیں، وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں پش اینڈ پل چل رہا ہے. اور آئی ٹی سیکٹر کے جو جتنے بجٹ پروپوزلز تھے جس میں سارے اسٹیک ہولڈرز نے شامل ہو کے دیے، جس میں آئی ٹی منسٹری سے لے کر
जी। एसोसिएशन है, टास्क फोर्स है, सारे इदारे हैं, यूनानिमसली एक्सपर्ट्स ने वो ठीक। प्रपोजल्स दिए। अनफॉर्चुनेटली वो सारे रिजेक्ट हो गए और पिछली गवर्नमेंट की तरफ से यानी जो स्टैंड exemption जो और चीज़ें जो मिली पहले हुई वाले थी, पहले वाले वो भी मामलात रिवर्स अब की बार करके वैसे ही हैं सैयद अहमद साहब, मतलब पिछली गवर्नमेंट वाले ही हैं ना अगर। नहीं, लेकिन मेरा सवाल इनसे यही है कि भाई एक तरफ तो इतना शोर है आईटी और डिजिटल और ये और वो, और ये होना भी चाहिए, सारे दुनिया में हो रहा है और ये सब लगे हुए हैं, पाकिस्तान अकेला तो नहीं है एक्सपोर्ट के मार्केट में, तो हम तो पीछे रह जाएंगे। और यानी जो तफादत है यानी कॉल और अमल में, उसका बजट के अंदर पता लग गया कि इनको मुख्तलिफ़ किस्म की वो छूट नहीं दी गई, या तो इनका कसूर है कि ये आईटी वाले जो लोग हैं इन्होंने नहीं ठीक तरह वो उसको पोर्ट्रे किया। क्यों जी, क्या ख्याल है आपका? सर हम छोटे लोग हैं, स्मॉल बिजनेस हैं, हम उस जी, तरह इसमें अभी हमने- ज़्यादातर- नहीं, अहमद साहब आप रिस्पॉन्ड कर लें पहले। जी, ये हर लेवल पे ये प्रपोजल्स बड़े स्ट्रांगली पुट अप भी हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली आईटी सेक्टर का प्रॉब्लम ये है कि जो बड़ी डिसीजंस हैं इकोनॉमिक लेवल की, उसमें आईटी सेक्टर की शायद सुनी नहीं जाती, उसमें मिनिस्ट्री टास्क फोर्स है जो भी। सो हुआ यही है कि कुछ आई वुड से आईएमएफ के प्रेशर में कुछ उनके ऐसे ब्यूरोक्रेसी में भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि वो सरकार सुनी नहीं जा रही, इस्तीफा दें, आगे कारोबार करें अपना, सुनी नहीं जा रही, बड़ी इसलिए आप डिसअपॉइंटमेंट है, बैठे हुए मायूसी है। हैं। सैयद अहमद साहब, बुरकान साहब, जो इंसेंटिव्स आप मांग रहे हैं, अगर ये आपको मिल जाएं तो आप कितनी अश्योर कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि आप एक्सपोर्ट्स कहाँ तक ले जाएंगे आईटी की सर्विसेज में? देखिए जी, जो सेक्टर 75% बगैर किसी बेनिफिट के ग्रो कर गया है, उसको अगर आप कोई बेनिफिट दे देंगे तो फिर वो क्या करेगा? आप एक सेक्टर विदाउट गिविंग एनीथिंग, आपको साल के $1 अरब एक्स्ट्रा ला के दे दिए हैं, तो आप उस सेक्टर पे $1 अरब में से जो है वो 2% ही लगा दें, 3% ही लगा दें आप, और उसके प्लान्स भी हमने दे दिए हैं, और उसमें हुकूमत का ही फ़ायदा है। देखिए, हम ग्रो करेंगे तो हम पाकिस्तान की उस मिडिल क्लास सेक्टर को जॉब्स क्रिएट करके दे रहे हैं जो कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहा है। आईटी के 45,000 ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 5,000 ग्रेजुएट क्वालिटी के हैं, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो प्रोड्यूस कर रही हैं वो इंडस्ट्री उसको एम्प्लॉय नहीं कर सकता। बहुत बुरे हालात हैं। हम उन्हीं अच्छे जो लिमिटेड ग्रेजुएट्स हैं, कुछ को हमको ट्रेन कर लेते हैं, कुछ को हम कर लेते हैं। तो देखें, ये हमने प्लान दिए हुए हैं, जिस तरह सैयद ने कहा कि हमने जो है ग्रेजुएट क्वालिटी इंप्रूव करने के प्लान्स दिए हुए हैं। अभी हमने एक प्रोग्राम प्रपोज़ किया कि जो इंडस्ट्री के लोग जाके एकेडेमिया में पढ़ाएं, वो प्रोग्राम रिजेक्ट हो गया, उसको अगले साल उन्होंने शिफ्ट कर दिया। हमने प्रोग्राम मिनिस्ट्री के थ्रू प्रपोज़ किया था कि जी आप इसको इंडस्ट्री के लोग जाके पढ़ाने के लिए तैयार हैं, वीकेंड्स पे शाम को। हम अभी भी भेजते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को भेजते हैं, लेकिन अगर आप एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो कम से कम 1,000-2,000 लोग इंडस्ट्री से जाएं और जाके पढ़ाएं। तो बेशुमार प्लान्स टास्क फोर्स ने भी, हमने भी गवर्नमेंट को दे दिए हैं। जब गवर्नमेंट डिसाइड कर ले कि वाकई हमने सेक्टर के लिए कुछ करना है, तो वी लेट अस नो, वी विल बी हैप्पी टू गिव देम द प्लान कि जी कैसे ये सेक्टर नेक्स्ट लेवल पे जाएगा और इससे मुल्क को फ़ायदा। देखिए, 2 डबल फ़ायदे हैं आपको ट्रेड डेफिसिट आपका ख़त्म होगा। आपका प्रॉब्लम ही यही है, आप जो मर्ज़ी मॉनेटरी पॉलिसी कर लें, जो मर्ज़ी फिस्कल इंसेंटिव्स कर लें, जो मर्ज़ी फिस्कल मैनेजमेंट कर लें, आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी तो आपका एज अ कंट्री आप कहीं भी पहुंच नहीं सकेंगे। दूसरा, आपका एक बहुत बड़ा यूथ है जिसको आपने जॉब्स देनी है। आईटी वो सेक्टर है जो आपके पढ़े लिखे यूथ को 1 मिलियन जॉब सालाना दे सकता है। तो अगर ये चीज़ें ट्रेन की जाएं, आज तो आईटी सेक्टर में ये हालात हैं कि अगर आप 1 लाख प्रोग्रामर भी साल के ट्रेन कर दें तो आईटी इंडस्ट्री में खपत जाएंगे। 1 लाख प्रोग्रामर का मतलब है सालाना $2 बिलियन की एक्सपोर्ट्स आपको वो 1 लाख प्रोग्रामर ला के देंगे। तो सीधे सीधे स्टैट्स हैं, और जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ आप किसी के पास भी चले जाएं, कोई डिस्प्यूट नहीं करेगा इनको, बिकॉज हर किसी को पता है कि ग्लोबली इस वक्त डिमांड इतनी ज़्यादा है। इवन अब ये हो गया है कि जापान में 5 लाख आईटी वर्कर्स की शॉर्टेज हो गई है, उन्होंने डायरेक्ट हमारे बच्चे यहाँ से हायर करना शुरू कर दिए हैं। और हम ये सोच रहे हैं कि अगर ये लाख बच्चा हमारा जापान चला गया तो हम किसको हायर करेंगे। अच्छा, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। इसका मतलब है कि 1 लाख प्रोग्रामर, 2 लाख प्रोग्रामर आपको जापान में चाहिए, 1 लाख प्रोग्रामर सालाना आप इंडस्ट्री को दें। तो जब ये आप सारा वर्कफोर्स क्रिएट करेंगे और इंडस्ट्री को बेनिफिट देंगे कि वो ग्रो करेंगी, तो आप सोचें कि ये तो $10 बिलियन से बहुत आगे निकल जाएगी बात।
جی صحیح صاحب یہ تو باتیں ٹھیک ہیں آپ کی، لیکن یہ گریجویٹس جو ہیں یہ کتنے ہم پیدا کر رہے ہیں آئی ٹی کے شعبے میں، لوگ جا بھی رہے ہیں ادھر یا دے آر ڈس انٹرسٹڈ بیکاز آف دا لیک آف اپرچونیٹی؟ سر مسئلہ یہی ہے کہ گریجویٹ ہم تقریباً ہر یونیورسٹی نے، کیونکہ آئی ٹی کے کورس کو بیچنا آسان ہے تو ہر یونیورسٹی نے اپنا آئی ٹی کا کمپیوٹر سائنس کا پروگرام شروع کر لیا ہے۔ زیادہ تر ان کے پاس اچھے پیسے نہیں ہوتے پے کرنے کے لیے، کیونکہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کی تو فنڈنگ بھی بہت کم ہے، تو وہ جو گریجویٹس اور پھر یونیورسٹیوں کا فوکس جو ہے وہ سارا کا سارا ریسرچ پیپرز پہ ساری یونیورسٹیز لگی ہوئی ہیں۔ گریجویٹ جس سے وہ پیسہ کما رہی ہیں اس پہ فوکس نہیں ہے۔ میں کریکولم کمیٹی کا پارٹ تھا تو ایک دفعہ وہاں پہ ایک آئی ایچ جی کے یہ یونیورسٹی ہے، ان کو باقی سیکٹر سے پیسے نہیں پورا کرنا چاہ رہی، تو یہ جو ہے یہ اس کو نا الاؤ کیا جائے کہ کمپیوٹر سائنس شروع کرے۔ تو میں نے کہا یار اگر کمپیوٹر سائنس ہی شروع کرنے ہیں اور پیسے ہی کمانے ہیں تو شادی ہال بنا لیں شام کو یونیورسٹی کو، یہ گریجویٹ پروگرام شروع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو انفارچونیٹلی کوالٹی اتنی ہاربل ہے اور انڈسٹری کے لوگ آلموسٹ نہ ہونے کے برابر، اور ہماری اکیڈیمیا جی ٹھیک ہے برکان صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا ہے، جو آپ کریکولم کی بات بھی کر رہے ہیں آپ اور کوالٹی آف ایجوکیشن کی بھی۔ سید احمد صاحب، ایک تو یہ ان کے ایسوسیشنز والوں کے معاملات ابھی کیونکہ مجوزہ ہے بجٹ، کیا اس سے پہلے آپ امید کر رہے ہیں، کوئی بات ہوئی ہے کہ یہ ایڈریس ہو جائیں گے؟ اور کچھ ان کو ایگزیمپشن زیرو ریٹنگ کی طرف تو نہیں لگ رہا کہ شاید جائیں، لیکن جو ایگزیمپشنز یہ مانگ رہے ہیں ان کو مل جائیں گی؟ جی ہمارے جو نئے فائنانس منسٹر آئے ہیں اور انہوں نے آتے ہی جتنی آئی ٹی کی امپورٹنس کی بات کی ہے، مگر وہ ابھی کیونکہ ریسنٹلی آئے ہیں تو ایک تو ان سے انڈسٹری کو کافی امید بن گئی، آئی ٹی سیکٹر کو بھی منسٹری میں بھی، کہ شاید وہاں سے کوئی ریلیف مل جائے گا، اور پرائم منسٹر بھی اس حوالے سے کافی سپورٹیو ہیں۔ مگر بات وہی ہے کہ اگین اس میں کیونکہ کافی دوسرے پریشرز بھی ہیں، آئی ایم ایف والے بھی ہیں، تو اس میں ڈیسائسو اسٹیپ لینے کی ضرورت ہے، اور اس میں جو اوور آل اسٹریٹجک لیول پہ آئی ٹی سیکٹر کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کو امپورٹنس دینے کی ضرورت ہے، بجائے کہ ہم اپنے باقی جو اکنامک ایشوز کے اوپر آئی ٹی سیکٹر کو کولیٹرل ڈیمیج کر دیں۔ ہمیں آئی ٹی سیکٹر کی اسٹریٹجی کو اگر پرائرٹائز کرنا ہے، اس کے لیے آئی بلیو کہ پی ایم تک یہ جب بات پراپرلی پہنچے گی تو ہی ہیز بین ویری سپورٹیو۔ پہلے اسپیشل ٹیکنالوجی زونز کے حوالے سے جتنے بڑے انہوں نے سپورٹیو رول پلے کیا، تو وی آر ہوپنگ کہ ریلیف ملے گا فائنانس منسٹر اور پرائم منسٹر کی طرف۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ سید احمد صاحب آپ کا، برکان سعید صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ ایک بریک کے بعد ذکر کریں گے، پرویز الہی صاحب اور آصف زرداری صاحب کی ملاقات بھی ہوئی اور خواجہ آصف صاحب کی ضمانت بھی منظور ہو گئی ہے۔ سیاست میں مزید کیا چل رہا ہے، بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ نظامی صاحب، آصف زرداری اور پرویز الہی صاحب کی ملاقات، بظاہر جو رپورٹ بھی ہوا وہ یہی تھا کہ خیر سگالی کے کلمات ہی تھے، اور پھر جو سینٹ کا الیکشن تھا اس میں جو تصفیہ ہوا اس پہ بھی پرویز الہی صاحب نے زرداری صاحب کا شکریہ ادا کیا، چودھری شجاعت صاحب کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا، چودھری شجاعت صاحب کے لیے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ قیاس تو ہو رہا ہے لیکن اس کے اثرات ابھی حالات موجودہ اور دور رس کیا ہیں؟ چودھری برادران کو یہ ملکہ حاصل ہے کہ ان کے لیے ہر ایڈریس کھلا ہوا ہے، کیونکہ چودھری شجاعت جو ہے انہوں نے اپنا کوئی ایسا برانڈنگ کر لی ہوئی ہے کہ وہ ہر جگہ چلے جاتے ہیں۔ وہاں سوائے جب وہ پیر پگاڑا گئے تھے روم کا ملنے کے لیے تو انہوں نے کیک پیسٹری والی بات کر دی ان کے حوالے سے، تو یہ اس کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں وہ، اور دروازے کھلے ہیں اور وہ سیاست میں اپنے یوز کرتے ہیں اس کو، کیونکہ وزاداری بھی ان کی ایک برانڈ نیم ہے۔ اور زرداری صاحب کو پنجاب میں ضرورت ہے کسی انسٹیٹیوٹ کی، لیکن یہ پی ایم ایل این کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ چودھری برادران کا دروازے کھولنا جو ہے یہ کوئی لمحہ فکریہ یا ونڈو اپرچونیٹی بھی ہو سکتی ہے کہ چودھریوں میں اور میاں نواز شریف وغیرہ پرانا تو ساتھی رہے، دوبارہ بھی مل سکتے ہیں۔ لیکن فی الحال تو مجھے یہی کہوں گا میں کہ سیاست میں حرف آخر نہیں ہوتا کوئی، لیکن پھر بھی کچھ تو مسائل ایسے ہیں
جو درپیش آ سکتے ہیں. بلاول صاحب نے سٹیٹمنٹ دی کہ دیرینہ ساتھی جو پارٹی چھوڑ گئے تھے ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہیں. موجودہ نہیں، اگر کمنگ ہم بات کریں 2023 کی سال 2 کے بعد، کوئی ایک ایسا گروپ بن سکتا ہے پنجاب میں جو پی ایم ایل کو کاؤنٹر کرے اسٹرانگلی؟ جی ہاں، ٹائم تو ہے ابھی. دیکھیں نا 2 سال تو پڑے ہیں اور لیکن جس طرح پیپلز پارٹی نے 3 سال گزارے ہیں، اب بلاول ہاؤس خالی پڑا، زرداری صاحب تشریف لائے ہیں، رونق افسوس ہوئے ہیں. نہیں تو آتے ہیں بلاول صاحب، آ کے نکل جاتے ہیں. کوئی خاص ایکٹیویٹی تو نہیں ہے پنجاب میں، اور لگتا ہے کہ پنجاب کو رائٹ آف کر دیا. پہلے تو یہ طے ہو کہ یہ پنجاب کے بارے میں انٹرسٹڈ بھی ہے پی پی پی، یا آپ نے سندھ کے جو حصار بنایا ہوا ہے اسی کو پروٹیکٹ کرے گی. نظامی صاحب، آصف زرداری صاحب کا لاہور آنا، یہ بھی بڑے ٹائم کے بعد آئے ہیں اور یہاں کے ڈیرے اور اس طرح کی یہ جو یہ ہر سال کے بعد واسی کڑی میں وہ بال آتا رہتا ہے. کبھی آ جاتے ہیں، تشریف لائے، 2-4 لوگوں سے ملے، پھر چلے گئے. جی ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب، ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے. خواجہ آصف صاحب کی ضمانت منظور ہو گئی ہے، میرا خیال وہ رہا بھی ہو جائیں گے. نون لیگ کو بڑے ریلیف ملے ہیں ویسے. یہ جو بہار کے بعد جو گرمیاں شروع ہوئی ہیں تو یہ سیزن آف ریلیف ہے نون لیگ کے لیے، اور کچھ کمفرٹ زون میں ہیں وہ. ان کے لیے جشن بہارا آ گئی گرمی میں، بیل پہ بیل ہوتی جا رہی ہے. بیل در بیل. پہلے وہ جاوید لطیف صاحب بھی باہر آ گئے، خواجہ آصف صاحب بھی آ گئے. جاوید لطیف صاحب زیادتی ہوئی ہے اور میرے نزدیک. تو نظامی صاحب جو کویسچن وہ ریز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کل بھی ایک بات ہو رہی تھی بابر اعوان صاحب سے کہ اب پہلے نیب 3 سال سے کیسز کر رہا تھا، ریفرنس بن رہے تھے، انکوائری ہو رہی تھیں، اب ایف آئی اے ہے. نیب والا بھی کوئی ایک الزام بھی شہباز شریف صاحب پہ ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا، اور اب ایف آئی اے کیا کر لے گا؟ یا نیب کس پہ کر سکا الزام؟ جی اب خواجہ صاحب بھی تو باہر ہی آ گئے نا. خواجہ صاحب بھی باہر آ گئے، اور ویسے خواجہ صاحب جو ہیں وہ زیادہ تر ٹائم تو ان کا ہاسپٹل میں، اسی لیے ایف آئی اے کو لگایا گیا نا اب اس کام. جی اور لیکن اب ایف آئی اے کیا کرے گا؟ اگین یا الزام کمزور ہیں یا پروسیکیوشن کمزور ہے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز تو ہے نا. نیب کے معاملے میں تو ہم نے یہ وٹنس مجھے تو الزام کمزور لگتے ہیں. جی چلیں نظامی صاحب، دیکھتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.